الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین و معزز سامعین، یہ جس جمعے میں اور جس دن میں ہم بیٹھے ہیں، یہ دن برکتوں کے دن ہیں. یہ جو دن چل رہے ہیں آج کل، یہ انتہائی برکتوں کے دن ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب رجب کا چاند دیکھا تھا تو آپ نے رجب اور شعبان میں برکت کی دعا فرمائی تھی. بہت مشہور روایت ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے رجب کا چاند دیکھا تھا تو رجب اور شعبان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا، اس کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، بس وہ ہو گئی، قبول ہو گئی. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، ان کی والدہ اسلام نہیں لائی تھی، خود مسلمان ہو گئے تھے، ماں کافرہ تھی. تو ماں جو ہے وہ اللہ کے نبی کو بہت غلط کہتی تھی. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اللہ کے نبی کے دربار میں اور بہت رو رہے تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول، آج تو بہت معاملہ خراب ہو گیا. نبی نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے برداشت سے باہر ہے. آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھو، لیکن جب میری ماں آپ کو غلط کہتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اور آج بھی ماں نے آپ کو بہت گندے لفظوں سے پکارا اور بہت گندے لفظ آپ کی طرف منسوب کیے ہیں جس سے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میرا دل پھٹ رہا ہے. یہ کہہ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ہی دعا کر دیجئے نا میری ماں کے لیے. آپ ہاتھ اٹھا دیں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ میری ماں کو ہدایت عطا فرما دے. حضرت ابو ہریرہ کی یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے. نبی کا یہ کہنا تھا، اللہ کے نبی کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی بھی دعا وغیرہ کے کلمات کو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے. تو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ فرمایا، دوسری دفعہ فرمایا، جب تیسری دفعہ فرمایا تو ابو ہریرہ وہاں سے اٹھے اور بھاگے. حضرت ابو ہریرہ بھاگنے لگے. کسی نے کہا کہ دوسری مرتبہ میں بھاگے، کسی نے کہا کہ تیسری مرتبہ میں بھاگے. تو کسی نے دیکھا تو پوچھا کہ ابو ہریرہ کہاں بھاگ رہے ہو ایسے؟ تمہیں کبھی
نبی کے دربار میں کسی نے تیز قدموں سے چلتے نہیں دیکھا، آج تم یہ کیسے بھاگے چلے جاتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ پہلے مکمل ہوتے ہیں یا دعا کی قبولیت پہلے ہوتی ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے دوڑے اپنے گھر کی طرف۔ روایات میں لکھا ہے کہ جب گھر کا دروازہ جا کے آپ نے بجایا تو ماں نے اندر سے جواب یہی دیا کہ تھوڑا سا رک جاؤ، آتی ہوں۔ اور جب وہ آئیں، دروازہ کھولا انہوں نے تو وہ اسلام کے لیے غسل کر چکی تھی، اسلام قبول کرنے کے لیے وہ غسل کر چکی تھی۔ حضرات صحابہ کا یہ یقین تھا کہ نبی کی زبان سے جب کوئی دعا نکلی ہے تو اس دعا کے الفاظ بھی مکمل پہلے نہیں ہوں گے، پہلے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اس کی قبولیت کو نازل فرما دیتا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ ابو ہریرہ کی والدہ کا مسئلہ تھا، یہ ہے پوری امت کا مسئلہ، پوری قوم کا مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب رجب کا چاند دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے اس رجب میں ہمیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے اس رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما دے۔ مجھے اور آپ کو یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس دعا کو وہ ہم سب کے حق میں قبول فرما لیا، قبول فرما لیا۔ اب اس کی قبولیت کیسے دکھے گی ہمیں؟ اس کی قبولیت کا ہمیں اندازہ کیسے ہوگا؟ اس کی ایک مثال سے اس کو سمجھیے۔ آپ کے پاس کوئی صاحب آئے ہیں اور کہیں کہ جی یہ انتہائی مہنگا ترین پرفیوم ہے، بہت زبردست، بہت اعلیٰ قسم کا پرفیوم ہے، یہ لگا لیجئے، تو آپ کے پاس سے ایسی مہک اٹھے گی کہ ہر آدمی آپ کے طرف متوجہ ہوگا، آپ سے پوچھے گا کہ بھئی کون سی خوشبو لگائی ہے۔ لیکن آپ کے ہوں کپڑے انتہائی میلے، انتہائی بدبودار، اور اس گرمی کی شدت کے پسینے سے آپ ہوں لبریز، آپ اس خوشبو کو لگاتے ہیں اور پھر لوگوں کی توجہ اپنی طرف نہیں دیکھتے تو کبھی کوئی یہ کہے گا کہ خوشبو بیکار ہے۔ اول تو عقل مند آدمی اس خوشبو کو لگائے گا ہی نہیں، کہے گا پہلے صاف کپڑے تو پہن لوں، اتنی قیمتی خوشبو ہے، اتنی اعلیٰ خوشبو ہے، پہلے کپڑے تو بدل لوں، یہ پسینے سے ذرا خشک تو ہو جاؤں، جب جا کے اچھے کپڑوں پہ لگاؤں گا تو پھر اس کی خوشبو مہکے گی۔ جمعے کا دن ہے، غسل کیا، کپڑے بدلے تو معمولی سی خوشبو بھی لگائیں تو اس کی بھی کیا ہی شان ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک آدمی محنت مزدوری کرتا ہو، صبح سے شام جو ہے اس کے ہاتھوں پہ کالک لگتی ہو، اس کے ہاتھوں پہ آئل لگتا ہو، اور وہ کبھی اپنے دائیں کولے سے صاف کر لے، کبھی دائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں پہ اپنے مل دے، اور ایسے کالک والے کپڑے پہ عقل مند آدمی کبھی خوشبو لگائے گا ہی نہیں، کہے گا کہ نہیں بھائی کپڑے بدلنے کے بعد خوشبو کا استعمال، وہ خوشبو رہتی ہے، ورنہ ان کپڑوں میں تو خوشبو بھی بدبو ہو جائے گی اور اس خوشبو کا احساس ختم ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، بالکل اسی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ ساری دنیا میں ہم لوگوں کے لیے سب سے قیمتی ترین خوشبو کی مانند ہیں، خوشبو کی مانند۔ پوری دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ قسم کی دعائیں وہی ہیں، سب سے بڑا سہارا ہمیں انہی دعاؤں سے ملتا ہے جو پیغمبر کائنات رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوئی ہیں، اور ان کی قبولیت، وہ میں نے عرض کر دیا کہ قبولیت اتنی یقینی ہے کہ نبی کی زبان سے الفاظ مکمل ادا نہیں ہوتے تھے، قبولیت پہلے نازل ہوتی تھی۔ لیکن بات وہی آ جائے گی کپڑے میلے اور کپڑے صاف کی، کہ پیغمبر نے تو ہمیں برکت کی دعائیں دی،
پیغمبر نے تو ہمیں قبولیت کے راستے بتائے، پیغمبر نے تو ہمیں کامیابی کے عطر عطا فرمائے، پیغمبر علیہ السلام نے تو ہمیں ترقیوں کے پرفیوم عطا فرمائے، لیکن ہم لوگ ہیں میلے اور انتہائی میلے۔ ایک وجود پہ جو کالک لگتی ہے وہ کالک تو آسانی سے صاف ہو جاتی ہے، جب کسی کا دل اندر سے کالا ہو جاتا ہے تو وہ کالک اتنی آسانی سے صاف نہیں ہوتی، اور اسی کالک کی علامت ہوتی ہے، آپ دیکھیں بعض لوگ کتنے خوبصورت کپڑے پہنے ہوں گے، کتنے اعلیٰ قسم کی گاڑی میں بیٹھے ہوں گے اور بہت عمدہ قسم کی خوشبو کا استعمال انہوں نے کیا ہوگا، لیکن ان کی دل کی کالک، وہ دو لفظ ادا کریں گے، کسی کو گالی بکیں گے، کسی کو سنائیں گے، کسی کو غلط الفاظ کہیں گے، پتہ چل جائے گا کتنا دل کالا ہے، بندے کا دل کتنا سیاہ ہے۔ کپڑوں کی کالک کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے، دل کی کالک انسان کی اصل کالک ہے۔ اگر کسی کا دل کالا ہو رہا ہے تو وہ آدمی ناکام ترین انسان ہے۔ اگر کسی کے کپڑے میلے ہیں لیکن اس کا دل سفید ہے، رب کریم کے ہاں اس آدمی کی قدر ہے، اس آدمی کی قیمت ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا یقین کر لو، ان اکرمکم، یقین کر لو کہ تمہارے اندر سے سب سے زیادہ باعزت آدمی، اکرم کے معنی تو باعزت۔ آپ کسی بھی ڈکشنری کو اٹھا کے عربی کے دیکھ لیں، اس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ باعزت، دوسروں کی نسبت زیادہ باعزت۔ فرمایا تم میں سب سے زیادہ باعزت آدمی وہ ہے جو تم لوگوں میں سے متقی زیادہ ہے، پرہیزگار زیادہ ہے، جس کا دل صاف ہے، وہ اللہ کے نزدیک باعزت آدمی ہے۔ اب ہم اپنے اپنے دلوں کا حال دیکھیں کہ ہمارے دلوں کی اس وقت کیا کیفیت ہے۔ کوئی چغل خوریوں کا مریض ہے، کوئی غیبتوں کا مریض ہے، کوئی گالم گلوچ سے اپنے دل کو کالا کیا ہوا ہے، کوئی کسی کو جو ہے وہ کسی کی دشمنی اور عداوتوں کو اپنے دل میں رکھنے کی وجہ سے اپنے دل کو کالا کیا بیٹھا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر یوں کہا جائے کہ ہم لوگ تو ایسی بستی میں رہتے ہیں جس بستی میں گٹر ہی گٹر ابل رہے ہیں تو مذائقہ نہیں، غلط نہیں ہے۔ ہم اپنے اگر دل کی بستی کا حال دیکھیں تو ایک گلی اور ایک محلے کے اندر ایک گٹر اگر ابل جائے تو کتنا تعفن پھیلتا ہے، کتنی گندگی ہوتی ہے، کتنا خرابہ ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی کے دل کے اندر ایک گٹر غیبت کا ابل رہا ہے، ایک گٹر دشمنی کا ابل رہا ہے، ایک گٹر جو ہے وہ چغل خوریوں کا ابل رہا ہے، ایک گٹر جو ہے وہ حرام خوری کا ابل رہا ہے، ایک گٹر جو ہے وہ گالم گلوچ کا کیا حال ہوگا؟ کیسی بستی میں رہتے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، انتہائی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم وہ کہتے ہیں نا، کیمرہ جو ہوتا ہے نا، کیمرہ کے نظر سے کسی کی تصویر لے لیں تو دیکھیں اس تصویر کو نہیں جھٹلایا جاتا۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی وہ کل تم نے وہاں سے وہ فلاں ٹھیلے سے جو سیب اٹھایا تھا نا وہ ہم نے دیکھ لیا تھا، آپ کہیں دماغ خراب ہے، میں بھلا کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہوں؟ کہا غلط بات نہیں بولنا، غلط بات، سب محفوظ ہے۔ آدمی چونک جاتا ہے، ابھی وہ ہمارے ملازمین میں سے ایک ملازم نے ایک گاڑی سے ڈیزل چوری کیا تو بڑا اس کو پکڑا، بولا بھائی آپ نے کیا، آپ نے ہی مانا، کسی طرح نہیں بولا، ہمارے پاس تصویر ہے اس کی، ایسے ہی ایک نے کہہ دیا، ایک صاحب نے، مینیجر صاحب نے ایسے ہی کہہ دیا، کہنے لگے یہ مت سمجھو کہ تم پہ الزام لگا رہا ہے، اگر تمہیں تمہاری تصویر دکھا دی تو بولو۔ پھر اب بالکل پھر کیا ہوا، تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالیں، داڑھی میں، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف۔ ایک دنیاوی تصویر سے آدمی اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور پورا قرآن اول تا آخر پڑھیں، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 10 جگہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ سمیع العلیم، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا کہیں لکھا ہوتا ہے نا وہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کتنے انسانوں کی طرح وہاں سے انسان گزرتا ہے،
ہاتھ پیر بھی بالکل سیدھے، چال ہی ٹھیک کر لیتے ہیں، چال ہی اپنی ٹھیک کر لیتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کوئی مشکوک آدمی نہ شمار کر لیا جاؤں۔ میرے محترم، یہ جو اللہ نے کہا بصیر بالعباد، یعنی ساری کائنات پہ اللہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ایسا کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے جس کیمرے کے لیے کسی کنیکشن کی ضرورت نہیں ہے، جس کیمرے کے لیے کسی کی محتاجگی کی ضرورت نہیں ہے، جس کیمرے کے لیے کسی قسم کی کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیمرے کی آنکھ آپ کے بیڈ سے شروع ہو کر آپ کی ساری دنیا کے ہر قدم قدم پہ وہ آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ پھر بھی ہم اتنے غافل اپنے اللہ سے ہوئے، اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کی۔ اور یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا کہ میرا دل صاف، میرا دل پاک، میرا دل ایسا، میرا دل ایسا۔ ہم سب وہ دل سے خراب ہوتے ہیں، لیکن بہترین وہ لوگ ہیں جو خراب ہوتے ہیں اور فوراً دھو لیتے ہیں۔ جو گندا ہوتا ہے دل، فوراً دھو لیتے ہیں، فوراً دھلائی کرتے ہیں، فوراً دھلائی کرتے ہیں۔ کتنا ہی کہنا چاہیے، کتنا ہی بیوقوف آدمی ہے وہ، یا کتنا ہی نادان انسان ہے وہ، کہ جو اپنے گناہ کے متعلق یہ سوچتا ہے کہ یار میرا اتنا بڑا گناہ، کیا اس کی توبہ کروں؟ نعوذ باللہ، کتنی خطرناک بات ہے کہ وہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھ رہا ہے، اس لیے تو سوچتا ہے کہ میرے سے گناہ، میں کیا گناہ سے توبہ کروں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رب کریم سے کوئی گناہ کی توبہ کرنے آتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایسے معاف فرماتے ہیں جگہ جگہ اس پاس ارشاد فرمائے تمام کے تمام گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن کتنی نادانی ہے، انسان ہاتھ اٹھاتا دعا کے لیے اور یہ کہنے لگے کہ میرا اتنا بڑا گناہ، یہ میں کیا اس کی معافی مانگوں، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، اے اللہ میں تو بڑا گناہ گار، میں کہاں اس قابل کہ آپ مجھے معاف کریں۔ نعوذ باللہ، یہ نہیں، اے اللہ میں جتنا بھی بڑا گناہ گار کہ لیکن تیری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، آپ کی رحمت کا ایک آنکھ چھپکنے کا بھی 100واں حصہ اگر آپ کی رحمت کا وہ میری طرف متوجہ ہو جائے تو میری سارے دل کی دھلائی ہو جائے اور سارا دل صاف ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم برکتوں کے دن میں آج کل صبح شام گزار رہے ہیں، یہ جو دن چل رہے ہیں یہ برکتوں کے دن ہیں۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، مطلب کیا؟ رجب اور شعبان بابرکت ہو گئے، رجب اور شعبان بابرکت ہو گئے۔ ہم دیکھیں جاگتے ہیں لیلۃ القدر کے لیے، رمضان کی آخری راتوں میں کتنا جاگتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو بھی لوگ جاگتے ہیں، رجب کی 27 کو بھی لوگوں نے بنایا کہ بھئی یہ جو ہے وہ کون سی رات ہے، اس کی معراج کی رات ہے، اس کو بھی لوگ جاگتے ہیں۔ کس نسبت سے جاگتے ہیں؟ صرف رسول اللہ کی نسبت سے، یعنی جتنے بھی لوگ جاگتے ہیں دنیا میں وہ اسی نسبت کو کہتے ہیں، بولتے ہیں اللہ کے نبی اس رات میں جاگے تھے اس لیے جاگ رہے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیے قرآن کا آغاز بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی تو زندگی میں کبھی بھی کسی رات میں ساری رات سوئے نہیں، آپ تو آدھی رات تو عام طور پہ جاگتے تھے عبادت کے لیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب اس پہ تفصیل میں جاؤں گا تو بات کہیں اور چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی راتوں کو سوتے نہیں تھے، یہ میں نے اور آپ نے بنایا فلاں رات جاگنے کی، فلاں رات جاگنے کی۔ عبادت کیجئے جتنی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، جس آدمی نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور سو گیا اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی اس کو توفیق مل گئی، وہ ایسا ہے اللہ کا جیسے اس نے ساری رات عبادت کے اندر گزاری ہے، ساری رات عبادت کے اندر۔ نہ عشاء جماعت سے پڑھتے ہیں، فجر کی جماعت کا تو کئی عطا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور رات کو جاگنے میں رسول اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، ظلم کی بات ہے۔ اللہ کے نبی تو اکثر راتوں میں جاگا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ تو خیر اللہ کے نبی نے جب یہ دعا مانگی، اللہ سے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ میں ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیں۔ بعض روایات کے اندر مفرد کا صیغہ بھی ہے، اللہم بارک لی فی رجب و شعبان بھی ہے، دونوں ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگ لی تو یقین کر لیجئے اس بات کا کہ یہ جو آج کل کے دن گزر رہے ہیں نا، یہ برکتوں کے دن ہیں،
یہ برکتوں کے دن ہیں، یہ برکتوں کے دن ہیں. اور مسلمان کے لیے برکتوں کے دن کیسے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کو صبح بتائی برکت، دوپہر بتائی برکت، شام بتائی برکت، رات بتائی برکت. کیسے برکت ہے؟ فرمایا کہ جس آدمی نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا، اس کے لیے جنت میں اتنا بڑا باغ لگے گا کہ اس باغ کے اندر 100 سال تک جنتی گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. کہیں فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا. ایک جگہ پہ فرمایا لہ الملک ولہ الحمد الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ کفوا احد. جس نے یہ پڑھ لیا فرمایا کہ اللہ رب کریم اس کو ایسے اجر عطا فرمائیں گے، ایسے اجر عطا فرمائیں گے کہ وہ اجر فرشتے بھی لکھنے سے باز رہ جائیں گے. فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، فرشتے بھی پورے نہیں لکھ سکیں گے. اللہ اس کو ایسی اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. یہ برکت ہے. ہم نے کیا بنایا؟ بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، پورا دن اسی میں گزر رہا ہے. سب گزر رہے ہیں. غریب بیچارہ لگا ہوا ہے مزدوری کے اندر، امیر ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوا ہے، دونوں ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے. بچے اسکول جا رہے ہیں، بہت گرمی ہے. ٹیچرز بہت گرمی ہے. ماں باپ جو بچوں کو بھیجیں بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے. یہ گرمی کم ہونی چاہیے تھی، اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ نے بہت گرمی کر دی، بہت گرمی کر دی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بیکار کاموں کے اندر ہم لوگ پڑ گئے، بالکل بیکار کاموں کے اندر، جس کاموں سے ہمیں کوئی نفع نہیں ہو رہا، کوئی نفع نہیں ہو رہا، ہم ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں. یہ جتنی مرتبہ کہہ رہے ہیں نا بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، میں آپ کو یقین جانیے یہ ممبر پہ بیٹھ کے ایک امانتاً عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب قیامت کے دن جنت کے باغ میں ہم اور آپ ساتھ ہوں گے نا، آپ اس وقت میرے مجھے کہیں گے تھینک یو مولانا، تھینک یو، آپ نے بڑا زبردست نسخہ بتایا تھا. اور پھر میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس وقت کہ ہم ایسے ہی نہیں بتایا تھا، اسی لیے تو جنت میں ساتھ مل گئے ہم لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ. کہ یہ جتنی مرتبہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بہت گرمی، بہت گرمی، اتنی مرتبہ کاش کہ ہم اللہ سے کہہ لیں اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں یہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لینا. ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کریں، ہم قبر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی گرمی سے محفوظ فرمائے. یہ گرمی کیا چیز ہے؟ سب نہیں مرنا ہے، کچھ اس گرمی سے مر جاتے ہیں، کچھ سردی سے مر جاتے ہیں. یہ تو دنیا کا ایک نظام اللہ نے چلایا ہوا ہے. لیکن ہم یہ جو صبح شام گرمی گرمی گرمی، ہم نے اپنے بابرکت اوقات کو برباد کر دیا، برباد کر دیا. پیغمبر بتا کے گئے کہ تمہارا رجب کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ. ہمیں تو کیا چاہیے تھا؟ ہم 5 روپے کمائیں نا، 5 روپے کمائیں تو ہم کہیں اس میں میرے لیے میرے رب نے برکت عطا فرمائی ہے. کیوں؟ میں پیغمبر کا امتی ہوں اور پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اس میں میرے لیے برکت ہے. پیغمبر نے فرمایا ان دنوں میں برکت ہے، ان دنوں میں جو کچھ مجھے ملے گا برکت ہی برکت، برکت ہی برکت. میں نے ایک تجربہ کیا، بڑا عجیب سا تجربہ ہے، بات سے بات آئی تو بتا دیتا ہوں. اس برکت کے اوپر کہہ رہا ہوں. ابھی 2-3 دن پہلے میں بہت سخت بیمار ہوا، موشن جس کو کہتے ہیں اسہال کی بیماری لگ گئی، اور کئی سال کے بعد مجھے ایسی خطرناک اسہال کی بیماری ہوئی، بہت تکلیف دہ حالت ہوئی. پورا دن نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، بس صرف وہ نمکوئی کا پانی بنایا ہوا میں نے وہ پیتا رہا پورا دن. اب یہ 2-3 دن پہلے کی بات. اسی شام میں یا دوپہر کے بعد میرے ایک شاگرد کا فون آیا، اور وہ ابھی مولوی بنے. یہ علماء ہمارے ماشاءاللہ کئی طلبہ بنے، یہ ہمارے مولانا احسان بھی مولانا بن گئے ماشاءاللہ سے. یہ آج سے 8-9 سال پہلے یہ اعتکاف بیٹھے تھے، میٹرک کے طالب علم تھے، تو کہنے لگے مدرسہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے مدرسے میں داخلہ لیا، الحمدللہ مولوی بن گئے، مولانا ہو گئے. تو ایسے ہی ایک طالب علم کا فون آیا، کہنے لگے کہ آج رات کو کچھ اساتذہ کی دعوت کی ہے، ایک اچھی جگہ کھانے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، تو آپ کو بھی خصوصی میری طرف سے دعوت ہے اور آپ بھی چلے. تو میں بڑا فکر مند ہوا، لیکن انہوں نے اتنی محبت سے کہا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلوں گا.
اب ایک طرف حالت یہ ہے کہ بالکل کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ کھاؤں پیوں، اور دوسری طرف ایک طالب علم، اور چونکہ بہت محبت سے میں نے اس وقت اس مضمون کو اپنے تازہ کیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رجب میں برکت رکھی ہے، رجب میں برکت رکھی ہے۔ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ صفائی کے لیے چل رہا ہے، یہ سلسلہ صفائی کے لیے چل رہا ہے، اور وہ برکت اپنی پیغمبر علیہ السلام نے تو چونکہ میرے لیے برکت کا حکم فرمایا ہے، دعا فرمائی تھی برکت، تو یقیناً وہ برکت ملے گی۔ اور پیغمبر ہی کی حدیث سے یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی کی عادت اور مزاج صحابہ نے لکھا کہ پیغمبر کسی کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے کہا یہ ایک مولوی طالب علم ہے، ایک عام سا طالب علم ہے اور اتنی محبت سے دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ یقین کیجئے رات کو ہم گئے کھانا کھانے کے لیے اور پھر ہم نے کیا کیا کھایا اس کی تفصیل یہاں نہیں بتا سکتا، اور اس کھانے کی وجہ سے الحمدللہ مجھے صحت ہو گئی، میں بالکل ٹھیک ہو گیا جو اتنی تکلیف میں تھا۔ اللہ نے ہمارے ان دنوں میں برکت رکھی ہے، ہمیں اندازہ اس کا نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم یہ پریشان ہیں، یہ فکر کر رہے ہیں کہ یار آج تو سیل بہت کم ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو۔ اصل میں گرمی ہے نا، اس وجہ سے پبلک باہر نہیں نکل رہی، لوگ خریداری کے لیے باہر نہیں نکل رہے، اس وجہ سے یہ مارکیٹیں جو نا آج کل اصل میں گرمی بہت پڑ رہی ہے، لوگ مارکیٹ آ نہیں ہے۔ بابا یہ آپ کا کام نہیں ہے سوچنے کا، مارکیٹ اللہ بھیجنے والا ہے جس کو بھیجے گا۔ رب کریم نے جو آپ کو رزق عطا فرمایا ہے، یہ رزق 100 روپے ہے یا یہ رزق 1,00,000 روپیہ ہے، لاکھوں کمانے والے آنن فانن وہ لاکھوں نکل جاتے ہیں، اور 100 کمانے والے خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس پر اللہ پہ یقین کامل اپنا پیدا کرنا چاہیے۔ آج ہم میں سے ہر آدمی کو اس طرف تمنا و خواہش ہے کہ میری ترقی ترقی ترقی، دنیا کبھی کوئی ترقی نہیں دیتی، ترقی دینے والی اللہ کی ذات ہے، ترقی اللہ دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے ان دنوں کو یہ سمجھ کے اور ان دنوں میں یہ سوچ کر ہمیں ذکر و اذکار کرنے چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رجب برکت کا مہینہ ہے، شعبان برکت کا مہینہ ہے۔ میں نے سمجھا دیا، اس کو سمجھ لیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو کہا ہے برکت کا مہینہ۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا، اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیں۔ اس کی کتنے معنی کیے علماء نے، اس دعا کے کیا کیا مطلب ہو سکتے ہیں، وہ سارے مطلبوں میں سے ایک مطلب میں یاد کر رہا ہوں کہ رجب اور شعبان برکت والے مہینے ہیں۔ ان میں ہم جو کماتے ہیں اس میں بھی برکت ہے، ہماری جو صحتیں ہیں اس میں بھی برکت ہے، ہمارے پڑھنے لکھنے میں بھی برکتیں ہیں۔ ابھی سے تیاری کیجئے، ان برکت کے مہینوں میں ابھی سے شروع کر دیجئے سبحان اللہ کا پڑھنا، الحمدللہ کا پڑھنا، اللہ اکبر کا پڑھنا، چغل خوری سے توبہ کرنا، غیبت سے توبہ کرنا، حرام کمائی سے بچنے کی کوشش اور اہتمام کرنا۔ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اتنا سکون عطا فرمائیں گے، کچھ پاس نہیں ہوگا پھر بھی سکون ملے گا، کچھ پاس نہ ہو پھر بھی سکون ملتا ہے، لیکن جب اگر اللہ سے دوری ہوگی، رسول اللہ سے دوری ہوگی، تو پھر ساری دنیا کے خزانے بھی پاس ہوں گے، پھر بھی کہیں ظلم کی سوچ رہا ہوگا، کہیں زیادتی کی سوچ رہا ہوگا، کسی کو مارنے کی پلاننگ کر رہا ہوگا، کسی کو لوٹنے کے پروگرام بنا رہا ہوگا، پھر بھی انہیں کاموں میں لگا ہوا ہوگا اگر اللہ کے رسول سے دور ہو جائے گا۔ یہ رجب کا مہینہ، یہ شعبان کا مہینہ، یہ جو آج کل کے ہم دن گزار رہے ہیں، یہ سب برکتوں کے دن ہیں۔ اور میں نے عرض کر دیا برکت کیسے ہے، اس کا معنی وہی کہ بہت اعلیٰ قسم کا پرفیوم آپ کے پاس ہو لیکن آپ کے کپڑے میلے ہوں، آپ کے کپڑوں سے بدبو اٹھتی ہو، آپ کے کپڑوں پہ گٹر کا پانی لگا ہوا ہو، آپ کے کپڑوں کے اندر سے وہ غلاستوں کے پھبکے اٹھتے ہوں، تو خوشبو کسی کام کی نہیں ہوتی۔ وہ خوشبو کتنا چھپائے گی آپ کے میلے پن کو، میلے کپڑوں کو، کپڑوں کی بدبو کو خوشبو کتنا چھپا دے گی؟ نہیں چھپا سکے گی۔ تھوڑی دیر چھپائے گی تو خوشبو بھی بدبو ہو جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ کی باتیں 100% ہیں، 100% کہ ان مہینوں میں برکت ہے، ان دنوں میں برکت ہے، ان صبح شام کے اندر برکت ہے، اور یہ برکت ایک بہت بڑا پرفیوم ہے۔ لیکن ہمارے دل گندے ہو گئے ہیں، ہمارے وجود میلے ہوئے ہیں، ہمارے وجودوں سے بدبوئیں اٹھ رہی ہیں، تو پیغمبر کی باتیں جو برکت کی باتیں وہ ہم تک آتی تو ہیں، لیکن وہ بھی پھر ہمارے لیے وہ
برکت بھی ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے، اس کی بھی قدر ہم میں سے نکل جاتی ہے۔ سب سے پہلے درجے کے اندر اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کی، اور دل کو صاف کرنے کے لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر کسی کے گھر میں وہ کوئی ایک سیاہی کا قطرہ گر جائے نا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ کل ماسی آئے گی تو صاف کر دے گی۔ کسی کے بچے کھانا کھا رہے ہو نا، اور کسی کے کھانے سے کوئی لقمہ زمین پہ گر جائے، یا بچے چاول کھاتے ہوئے چاول پھیلا دیں، چاول کے ذرا ذرا سے تو دانے ہیں نا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ کل صفائی ہوگی، یا کوئی گھر کی خواتین یہ نہیں کہتی ابھی شام کو میں فرش دھوؤں گی تو سب دھل جائے گا، نہیں، فوراً صفائی۔ وہ چند دانے تو کہ بھائی چاول کے اتنے سے دانے شام کو دھوئیں گے، دھو دینا، نہیں، کوئی نہیں، بولتے ہیں بھائی فرش گندا ہو گیا، چکنائی ہو گئی ہے، فوراً اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ ہمارے دل پر چاول کے دانے سے معمولی بھی کوئی داغ لگ رہا ہے نا، غیبت کا داغ ہے، کوئی چغلی کا داغ ہے، کسی کی شکایت کا داغ ہے، کسی کی نفرت کا داغ ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا داغ ہے، اس کو یہ مت سوچیں کہ رمضان آئے گا تو پھر توبہ کرنے کا موقع ملے گا، توبہ کر لوں گا، یا ابھی تو میری حالت ایسی ہے رات کو بیٹھ کے تنہائی کے اندر توبہ کروں گا۔ وہ میرے پاس کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا، عربی کے اندر لکھا تھا، کہا کہ وہ کہنے لگا صبح اٹھوں گا تو توبہ کروں گا، صبح اٹھ ہی نہیں سکا، رات کو یہ کہہ کے سویا کہ صبح اٹھوں گا تو توبہ کر لوں گا، صبح اٹھ ہی نہیں سکا، وہیں پہ قصہ ختم ہو گیا۔ تو میرے محترم، یہ دل کی دنیا اور دل کی بستی پر ذرا ذرا سے داغوں کو بھی جتنا بس میں ہے وہ تو شروع کر دیجئے، جتنا بس میں ہے اپنے دل کا ہر آدمی محاسبہ کرے۔ میں کسی کا دل نہیں جانتا، آپ میرا دل نہیں جانتے، ہم میں سے ہر ایک اپنے ماں بیٹے کا دل نہیں جانتی، باپ بیٹی کا، کوئی کسی کے دل سے واقف نہیں ہے۔ اپنے دل کے زخم، اپنے دل کی کالکیں، اپنے دل کی سیاہی، اس کو ہر آدمی خود سمجھتا ہے۔ اور سب سے زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے نہ کاٹن کے کپڑے ہیں، نہ مل کے کپڑے ہیں، نہ وہ کھدڑ کی چادریں ہیں، نہ اپنی فقیری کی حالت ہے۔ سب سے پہلا اصول زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی دل کی زمین کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کی دنیا کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس صفائی کے لیے کوئی سرف ایجاد نہیں ہوا، اس صفائی کرنے کے لیے کوئی مشین تیار نہیں ہوئی، یہ ہر ایک کو اللہ نے خود اختیار دیا ہے۔ جس کو بولنے کی طاقت دی وہ بھی دل کی صفائی خود کرے گا، جو گونگا ہے وہ بھی دل کی صفائی خود کرے گا، جس کو آنکھوں سے نظر آتا ہے وہ بھی دل کی صفائی خود کرتا ہے، جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا وہ بھی دل کی صفائی خود کرتا ہے۔ اپنے دل کی صفائی سب سے پہلا کام ہے، دل کی صفائی شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دل کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ اللہ اپنے حبیب کی جو دعا ہے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کی 100% برکتیں عطا فرمائے۔ ان برکتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں میں سے جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کامل مغفرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ مولانا راشد قمر صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے، جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیت ہیں۔ حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو، یا فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے۔ تمام بیانات iTunes کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں۔ حضرت کے خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز، تاثرات یا آرا دینے کے لیے آپ ہمیں bangemullah@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔